محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج مسجد طوبہ قاسم پلی میں اس مسجد کا یہاں پر نماز کا آغاز ہو چکا ہے اور خطبہ جمعہ کے ذریعے سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ میں اس موقع کی مناسبت سے مسجد کا کردار، مسجد کا مقام و مرتبہ اسلام کی نظر میں کیا ہے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں اس بات کی طرف آپ تمام کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ساری انسانیت کے لیے نازل فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسلام ساری انسانیت کا مذہب ہے، ساری انسانیت کا دین ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جتنے مذاہب کے ماننے والے آئیں گے، ان سب کے لیے نجات کا راستہ، ہدایت کا طریقہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ سب سے پہلے انسان اللہ کے سب سے برگزیدہ نبی، ساری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہے، ان کا دین بھی اسلام تھا، اور جتنے پیغمبر تشریف لائے تمام پیغمبروں کا دین بھی اسلام ہی رہا ہے، اور اسی دین اسلام کی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر یہ آیت نازل فرما کر سب کے لیے یہ پیغام دے دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو، اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور اسی اسلام پر اگر تم عمل پیرا ہوں گے، اسی اسلام کو تم قبول کریں گے تو تمہارے لیے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہا کہ جو شخص بھی، جو آدمی بھی اس اسلام کو چھوڑ کر، جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی کا ہے، اس اسلام کو چھوڑ کر، اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کو، اس کے مذہب کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ شخص آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں اور نقصان میں ہوگا۔ یہ بنیادی نصیحت ہے، بنیادی پیغام ہے میرا، اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ایسی 20 آیت قرآن میں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف، سارے انسانوں کی طرف رسول اللہ کا بنا کر بھیجا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اب نجات کا راستہ صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام، اور اسلام سے ہٹ کر جتنے راستے ہیں یہ سب گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس پر ایک حدیث سناتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کا جو راستہ ہے اس راستے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ایک لکیر آپ نے کھینچی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم خط خطوطا عن یمینہ و شمالہ، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی زمین پر، اور اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی،
پھر سیدھی لکیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی رکھ کر قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ پورے ہوش کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ چل رہے ہیں، اسی راستے پر تم بھی چلو، ولا تتبعوا السبل۔ اور ایک آیت میں فرمایا کہ پگڈنڈیوں پر مت چلو، دوسرے راستوں پر مت چلو۔ اگر تم دوسرے اسلام سے ہٹ کر دوسرے راستوں پر چلو گے تو وہ راستے تم کو اس سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے اور جہنم میں لے جائیں گے وہ۔ اس لیے جنت میں جانا چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا جنت میں جانا؟ کس کو جو ہے جنت کی طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے؟ لیکن جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو جنت میں داخل کر دیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، تو وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ آج انسان اپنے خالق کو بھول گیا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا چکا ہے، اور صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آخرت نہیں معلوم، مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم، معلوم بھی ہے تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ محترم حاضرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس دین کو اپنے لیے نشان امتیاز سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، تو مسلم کہلانے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دین کی فکر کرے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس حامیم سجدہ کی آیت میں فرمایا کہ اس آدمی سے بڑی اور کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو یہ دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ جو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اپنی ذات کی طرف نہیں، کسی پیر امام مرشد کی طرف نہیں، کسی پارٹی کی طرف نہیں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلا۔ سارے نبیوں نے اللہ کی طرف بلا کر اپنے منصب کو اور اپنے مقام کا حق ادا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی سے بھی فرما دیا ہے، نبی آپ بھی اگر تبلیغ نہیں کریں گے تو آپ کی حفاظت کی بھی ہم گارنٹی نہیں لیتے، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ آپ پر فرض ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت توحید کو پورے دلائل کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال اور مدینہ منورہ میں 10 سال، جملہ 23 سال میں اتمام حجت کر دی، اور اسلام کو من وان ان تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے، ان کے سامنے آپ نے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا، کیا میں نے حل بلغت، میں نے پہنچایا تم تک اللہ کی بات کو یا نہیں پہنچایا؟ سب نے کیا کہا؟ بے شک آپ نے پہنچا دیا، خد بلغت وادیت ونصحت الامانۃ، آپ نے پہنچا بھی دیا اور حق بھی ادا کر دیا اور امانت کو پہنچا دیا لوگوں تک۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان قلب ہوا کہ میری امت، میرے صحابہ کرام میری اس نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد وہ دوسروں تک اس دعوت کو پہنچائیں گے۔ اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وثیقہ لے لیا۔ کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک حدیث، قرآن کی ایک آیت بھی تمہارے پاس پہنچتی ہے تو اسے چھپا کر نہیں رکھنا، خیانت نہیں کرنا، بلکہ پہنچانا۔ بلغوا عنی ولو آیا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں ان پر فرض ہے کہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، حاضر نہیں ہیں، ان تک۔ میں اپنے آپ سے اور آپ تمام بھائیوں سے، تمام دینی بہنوں سے جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے ان سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا آج کے اس دور میں
دعوت اللہ کا فریضہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے اصل منصب کو، اصل مقصد کو، اصل جو ہے جو ہمارا کام ہے وہ کام کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ عملی طور پر کرنے والے بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن کثیر تعداد آج غافل ہیں دعوت دین سے، اسلام کے تعارف سے۔ غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں، ہمارے برادران وطن کو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں بہت ساری، ان کو کون پہنچائے گا؟ کون یہ کام ادا کرے گا؟ یہ اپنا محاسبہ کریں، ہمیں کہ ہر آدمی محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے۔ ہم زندگی مختصر ہے ہماری، پتہ نہیں ہے کس کو، لیکن اس کے باوجود ہم غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اتنی غفلت ہے کہ اس سے پہلے کبھی غفلت نہیں تھی۔ پورے 100 سال سے ہندوستانی مسلمان سو رہے ہیں، اور کام بھی اگر کر رہے ہیں تو صرف مسلمانوں ہی کے لیے۔ کتابیں چھپتی ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے، مدرسے بنتے ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے، مسجدیں بنتی ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے، دعوت تبلیغ کا کام ہوتا ہے صرف مسلمانوں کے لیے، کانفرنسیں ہوتی ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے۔ ہمارے اس ہندوستان کے برادران کے لیے کیا ہے ہمارے پاس دینے کو؟ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہماری فکر نہیں، تو ان سے ہم لے رہے ہیں۔ کیا لے رہے ہیں؟ لو جہاد لے رہے ہیں۔ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہے، یکساں سول کوڈ، اس کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم کو جو تک نہیں رہیں گی، ہم کو ذرا فکر بھی نہیں ہو رہی اس کی۔ یہ کیوں ہو رہا؟ ہماری غفلت کی وجہ سے، دعوت دین کو فراموش کرنے کی وجہ سے۔ آئیے اس موقع کی مناسبت سے میں اسلام میں مسجد کا کیا کردار ہے، کیا مقام ہے؟ کیا مسجد صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے اور جمعے کے لیے بنائی جاتی ہے؟ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کون بناتے ہیں؟ مسجد بنانے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ اور مسجد بنانے والوں کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کرنے والے، اس کو تعمیر کرنے والے، مسجدوں کو بسانے والے، ان میں 5 خوبیاں ہوتی ہیں، 5 صفات ہوتی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ۔ دوسری صفت یہ کہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری صفت کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں وہ۔ اور چوتھی صفت زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور 5ویں صفت سوائے اللہ کے ولم یخشا الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یہ 5 خوبیاں ہوتی ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی۔ اور جہاں مسجد بنتی ہے وہ جگہ گواہی دیتی ہے۔ مسجد بنانے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اس دھرتی پر، اس زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابعداری کے لیے، اس پر دین، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کی دعوت کے لیے جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں اخلاص کی خاطر، ایسا نہیں کہ مسجد بنا رہے تو اس میں بس میری چلے، میں بڑا بن کے رہوں، نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے تاکہ اس مسجد میں اللہ کے بندے آ کر اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو ایسے مخلصین، من بنا للہ، ایسا نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس نے اپنے لیے مسجد بنائی، نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بنانے والے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے مخلصین کے لیے، متقین کے لیے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کیا دوستو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا گھر جنت میں بنے؟ تو مسجدوں کو آباد کرنا، جہاں مسجدوں کی ضرورت ہے وہاں مسجدیں بنانا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف
نماز پڑھنے کے لیے ہوتی نہیں. آپ دور نبوی میں جائیے، تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مشاہدہ کیجئے، تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو گویا ایک مکمل دینی اسلامی ایک پارلیمنٹ، ایک دفتر خزانہ اور ایک پنچایت ہال، یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا. بیماروں کو مسجد میں رکھا جاتا تھا، تیمارداری کی جاتی تھی. سمامہ بن اسال ایک شخص جو اسلام کا جانی دشمن تھا، گرفتار کر کے لایا گیا اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے، پوچھتے ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو سمامہ کہتا ان تقتل زادما، اے نبی اگر آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں، قصاص میں مجھے قتل کر دیتے ہیں تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے بھی آپ کے آدمیوں کو قتل کیا ہے. لیکن اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو آپ جیسے منعم کا احسان من رہوں گا میں. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ایسے ہی کچھ ایام گزرتے گئے. اب وہ شخص جو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا ہے وہ پریکٹیکل دیکھ رہا ہے نبی کے چال چلن کو، نبی کے رفتار و گفتار کو، نبی کے طور طریقے کو، نبی کے نماز پڑھنے کے طریقے کو، صحابہ اکرام کی نبی کی اتباع کرنے کے طریقے کو سب دیکھ رہا، فالو کر رہا ہے. پھر آئے نبی اس کے پاس، پھر یہی سوال کیا، پھر وہی جواب دینے لگا. اب صحابہ اکرام یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ اسلام کا بڑا خطرناک دشمن ہے، اب اللہ کے نبی اس کے قتل کا اعلان کریں گے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے آزاد کر دو. تعجب میں پڑ گئے صحابہ کرام، دشمن ہاتھ آیا ہے، سامنے موجود ہے، اسے قتل کرنے کے بجائے اسے رہا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ نکلا وہاں سے اور دوڑتا ہوا گیا، غسل کر کے پھر واپس آیا اور کہنے لگا آ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو مجھے اس مسجد کے ستون سے تو آزاد کر دیا، لیکن دل سے آپ نے اپنا بنا لیا مجھے. اب اس نے گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ نبی کے اخلاق سے، نبی کے سیرت سے ایسے کئی واقعات ہیں جو لوگ حلقے بغوش اسلام ہوئے تھے. آج وہی کردار ہم میں نہیں پایا جاتا ہے. معاف کیجیے گا میری باتیں اگر آپ کو، پہلے میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں کہ ہم بھی اس کام میں واقعتاً بہت پیچھے ہیں. سب ہے ہمارے پاس، ساری سہولتیں موجود ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، سب ہے، لیکن نہیں ہے تو اخلاق نہیں ہے. اور نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ دشمن سے لیا نہ کبھی ظلم کا بدلہ، دشمن سے لیا نہ کبھی ظلم کا بدلہ، اور مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کا اسوہ آج ہم صرف نماز کی حد تک رکھے ہیں دوستوں. رفع الیدین آمین بالجہر، بس اس حد تک. یہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو. ایسے ہی مناسک حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے مناسک ارکان سیکھ لو. صرف اتنا ہی نہیں، زندگی کے سارے معاملات میں نبی کے نقش قدم پر ہم کو چلنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا تو عقیدے میں مکمل ہے، اخلاق میں فیل ہے، نمازوں میں مکمل ہے تو عقیدے میں فیل ہے. تو ہر جگہ اس لیے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. دین کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. آدھے ادھر آدھے ادھر نہیں رہو، پورے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. مکمل اسلام کا نمونہ اپنا لو، عملی طور پر بھی، قولی طور پر بھی، وعدے سے بھی، معاملات سے بھی، اخلاق سے بھی، سیرت و کردار سے بھی، رفتار و گفتار سے بھی. اس لیے کہ اللہ کا گھر میں آنے والے یعنی مصلی، نمازی، اگر ان کو یہ نمازیں مسلمان نہ بنائیں،
اگر یہ نمازیں ان کو صحیح انسان نہ بنائیں تو یقیناً اس نے نماز میں کوتاہی کی ہے. نماز کو جس ڈھنگ سے پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کی یہ تاثیر ہے، نماز کا یہ پاور ہوتا ہے کہ آدمی برائیوں سے بچتا ہے. اور جو آدمی برائیوں سے نہ بچے پھر بھی نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز کیسی ہے؟ بقول علامہ اقبال کے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے سنماش نہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. محترم حاضرین، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نمازوں کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. نماز کی جو کوتاہیاں ہیں، نماز کی جو غفلتیں ہیں، تاریک صلاۃ بہت بڑا جرم ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی مومن ہے دوسرا آدمی کافر ہے، اس کی آئیڈینٹی کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ. وہ نماز پڑھتا ہے، مسجد کو آتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاشہدوا لہ، اس کے لیے گواہی دو ایمان کی بالایمان. جو آدمی مسجد کو آتا ہے، یہاں تک کہ عرش الہی کے سائے میں 7 کیٹیگری کے لوگ ہوں گے. عرش الہی کے سائے میں ایسا پسینہ ہوگا اور ایسا اس وقت کا عالم ہوگا کہ لوگ جو ہے سوائے اللہ کے کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے بندوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا. اس میں 7 قسم کے لوگوں میں ایک آدمی وہ بھی ہے. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسے نوجوان، ایسے لوگ جن کا دل جو ہے مسجدوں سے اٹکا ہوا رہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر آج ہوتی ہے ہم کو، ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے کی فکر، کچھ کمائیں اتنا نہیں اور کمانے کی فکر. نماز کے لیے پڑھ لیں گے، شیطان غفلت میں ڈالتا ہے. تو الحمدللہ مسجد قائم ہو چکی ہے یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے. میں ان کے حق میں دعا بھی دیتا ہوں جن حضرات نے اس مسجد کی بنیاد میں، اس کی تعمیر میں، دام دل میں، خدم سخن جتنا بھی حصہ لیا ہے، جس حیثیت سے بھی لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اجر کو اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو اس کا بہترین صلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے. تو مسجد کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے. مسجد کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو اتحاد کی طرف لے آتی ہے. یہ اور بات ہے کہ آج ہم نے مسجدوں کو انتشار، انشقاق، لڑائی جھگڑوں کا اکھاڑا بنا لیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی آپ دیکھیے، مرد بھی آتے تھے مسجد میں، بچے بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں. خود اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیاں اگر اللہ کے گھر نماز کے لیے مسجد آتی ہیں انہیں منع مت کرو. چھوٹے بچوں کو بھی ان کے لیے بھی بتایا گیا، پہلے مردوں کی صف، پھر چھوٹے بچوں کی صف، پھر اس کے بعد لاسٹ میں عورتوں کی صف. تو مسجد میں ایک یونٹی ہوتی ہے. اور دوسرا کیا ہے، مسجدیں جو ہے ہمیں ایک خاندان بنا دیتی ہے. ایک آدمی وہ بستی کا، ایک آدمی یہ بستی کا، ایک کالا ایک گورا، سب الگ ہیں. لیکن سب آنے کے بعد یہاں پر ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک ہو جاتے ہیں. جیسے ہی امام جو ہے اللہ اکبر بولتا ہے سب بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. امام رکوع کرتا ہے تو مصلی رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتا ہے تو لوگ سجدہ کرتے ہیں. یعنی یہ پورا ایک ڈسپلن. مسجد کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ یہ نمازیں کیا سکھاتی ہے؟ ڈسپلن سکھاتی ہے، نظم و ضبط سکھاتی ہے، اتحاد سکھاتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی مزاج پرسی سکھاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضری لیا کرتے تھے. اشہید فلان، کیا بھائی وہ آدمی نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ اس کا پڑوسی گواہی دیتا کہ وہ بیمار ہے، مسجد نہیں آ سکتا. دوسرا گواہی دیتا، پھر آپ پوچھتے اشہید فلان، وہ جناب کہاں ہیں، حاضر ہیں، کہاں گئے وہ؟ تو اس کا پڑوسی بولتا کہ بھائی وہ سفر پہ گئے ہیں. تو سفر پہ گئے ہیں تو اس لیے مسجد نہیں آئے ہیں، عذر قابل قبول ہے. پھر اس کے بعد سوال ہوتا
کیا وہ آدمی حاضر ہے؟ نہیں ہے. کہاں ہے؟ گھر میں ہے. اذان ہو گئی، اذان ہو گئی، مسجد کو نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ صحت مند ہے، صحت مند ہے. اس کے بعد صحابہ کرام اس آدمی کے بارے میں، اس مسلمان کے بارے میں نفاق کا اس پر ڈاؤٹ کرتے تھے. تو مسجد کو نہ آنا، نماز نہ پڑھنا نفاق کی علامت. تو یہ مسجدیں کیا کرتی ہے؟ ہم کو ایک یونٹ بناتی ہے، متحد کرتی ہے، اجتماعیت کا درس ہوتا ہے. اور اتنے اس کی خوبیاں ہیں کہ اگر میں بتاتا چلوں تو گھنٹوں ہو جائیں گے، چونکہ جمعہ کا وقت ہے. بالکل اپنی بات اب مختصر کر رہا ہوں میں. ایک تو یہ کہ تیمارداری بھی ہوا کرتی تھی، مسجد میں ٹینٹ بنائے جاتے تھے. کوئی بیمار ہے، کوئی پرسانی حال نہیں ہے تو اس کے لیے. اور دعوت و تبلیغ کے مراکز ہوتے تھے. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی مدینہ منورہ میں جب ایک اسلامی نظام بن گیا، اسلامی سلطنت بن گئی، وہاں سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے کمک کی تیاری کرتے تھے. مجاہدین کو روانہ کرتے تھے، مسجدوں سے بھیجتے تھے. اور یہ مسجدیں درس گاہیں بھی ہوا کرتی تھی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو حدیث سنایا کرتے تھے. اور کتنے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر، اور اس مسجد سے متصل ایک چبوترا تھا صفہ، اس چبوترے کو گویا وہ پہلی درسگاہ تھی، پہلی یونیورسٹی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پڑھایا کرتے تھے بڑے معلم، اور صحابہ کرام وہاں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے. تو مسجدیں درسگاہ بھی ہوتی تھی، تربیت گاہ بھی ہوتی تھی، اجتماع گاہ بھی ہوتی تھی، درس قرآن، درس حدیث کے ساتھ خطبات اور نکاح کی محفلیں بھی منعقد ہوتی تھی. اور ان مسجدوں کے ذریعے سے محلے میں، بستی والوں میں رفاہی کام کے لیے باضابطہ مشاورت بھی ہوا کرتی تھی. یہ سب کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتے تھے، اور آج بھی عرب کنٹریز میں یہ کام ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجدوں کو وہ مقام دیں، مسجدوں میں تعلیم کا بندوبست ہو، نوجوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، چھوٹی بچیوں کے لیے بھی. اور اس مسجدوں سے ہم آنے والے مصلیوں کی مزاج پرسی کا خیال کریں اور ان کے حالات کا جائزہ لیں. اور مصلیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں، مسجد کو کی جو ضرورتیں ہیں اس کی تکمیل کے لیے تعاون پیش کریں. ایسا نہیں ہے کہ ایک بیت المال ہے اور اس کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے. آپ ہی کے تعاون سے اور آپ ہی کے جو ہے دلچسپی سے مسجد کی تعمیر میں جو ابھی کام اس میں جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ اور کام باقی ہے، یہ کام کی تکمیل کے لیے آپ اپنا تعاون پیش کریں تاکہ مسجد کا جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائے. جیسے ٹوائلٹ باتھ روم کا بھی کام باقی ہے، اور بھی کچھ چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں یہاں پر، یہ سارے کام اسی وقت تکمیل پائیں گے جب آپ آگے بڑھیں گے اللہ کے گھر کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، مسجد بنائی. آپ مسجد کی تعمیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پہلا عمل تھا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں مسجدوں کی ضرورت ہو تو اس کے لیے پہلے فکر کی جائے اور اس کو آباد کیا جائے، مسجد کو پاک صاف رکھا جائے، مسجد کو مصلیوں کے لیے. وطہر بیتی للطائفین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو تم پاک صاف رکھو. تو مسجدوں کی پاکی صفائی بھی ہو، مسجدوں میں وقت پر اذان اور نماز ہو، اور خطبات کا انتظام ہو، دروس کا اہتمام ہو، تعلیم گاہ کا نظم ہو، تاکہ اس محلے میں، اس بستی میں علم، قرآن اور حدیث کی تعلیم پھیل سکے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ آپ تمام سے یہ اپیل اور گزارش کروں گا کہ اس مسجد کی جو بقیہ ضرورتیں ہیں اس کی تعمیر کی تکمیل میں آپ اس کو مکمل کیجئے تاکہ آپ بھی اس اجر کے مستحق بن سکیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو باہم متحد اور منظم ہو کر دین کی دعوت کے لیے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق سے رہ کر ہم اللہ کے دین کو، اس کی توحید کو انسانیت تک پہنچانے والے بنیں. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.